کہ وہ اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم۔ وقال الامام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها او كما قال عليه الرحمه۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء کرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین، محترم خواتین، میرا جو عنوان ہینڈ بلز میں دیا گیا تھا گفتگو کا وہ ہے پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کا آخری مرحلہ۔ وہ آخری مرحلہ کس طور سے آئے گا اسے سمجھ لیجئے کہ دو امکانی راستے ہیں۔ پہلا راستہ جو ایک بہت بڑے اگر کے ساتھ مشروط ہے، اے بگ اف، لیکن وہ راستہ آئینی ہوگا، بغیر خون خرابے کے ہوگا، سہج انداز سے ہوگا، تدریج کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر وہ بہت بڑا اگر پورا نہ ہو سکے تو پھر دوسرے راستے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ وہ پہلا راستہ آئینی کیا ہے؟ خلافت کے جو آئینی تقاضے ہیں وہ پاکستان کی 53 سالہ جو زندگی ہے اس میں بہت حد تک پورے ہو چکے ہیں۔ خلافت کا اصل اصول ہے اللہ کی حاکمیت، وہ ہمارے دستور میں ثبت ہو چکی ہے قرارداد مقاصد کی شکل میں کہ حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ۔ یہ پہلا تقاضا تھا جو پورا ہو چکا اور قیام پاکستان کے 2 سال کے اندر اندر پورا ہو گیا۔ اس حاکمیت خداوندی کے نفاذ کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ بھی نظری طور پر دستور پاکستان میں طے پا چکا ہے۔ دفعہ 227 میں یہ لکھ دیا گیا No legislation can be done here repugnant to the book of Allah and the practice of his messenger۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاکمیت الہی کی تنفیذ کا جو عملی تقاضا ہے وہ اس دفعہ سے پورا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ آپریٹو ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرا بہت بڑا مرحلہ وہ تھا کہ جو ضیاء الحق مرحوم کے دور میں طے پا گیا کہ یہ مسئلہ کہ کوئی شے خلاف کتاب و سنت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک عالم دین کرے گا، دوسرا کرے گا، ایک مفتی کرے گا، دوسرا کرے گا، کوئی ایک فرقے والا کرے گا، دوسرے فرقے والا کرے گا، کون کرے گا؟ یہ مسئلہ جو ہے عملی طور پر جو اس کی بہترین شکل ہو سکتی ہے اس میں انہوں نے طے کر دیا، اور وہ یہ کہ یہ کام عدلیہ کا ہے۔ جب دستور میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس ملک کے اندر اصول یہ ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں کیا جا سکتا، دستور کی کسٹوڈین اور امین عدلیہ ہوتی ہے، دی ہائر جوڈیشری۔ اب یہ اس کا کام ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو عام جوڈیشری ہے اس میں علماء نہیں ہے، عام ججز جو ہے وہ شریعت سے واقف نہیں ہے، لہذا ایک اسپیشل کورٹ قائم کی گئی، وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ۔ اسے اختیار دیا گیا کہ اگر کسی شے کو وہ فیڈرل شریعت کورٹ جس میں علماء بھی موجود ہیں اگر وہ قرار دے دے کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی شے، اور صرف چند مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ اگر کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو، اور اگر پروونشل میٹر ہے تو صوبائی حکومت کو، کہ اتنی مدت کے اندر اندر 4-6 مہینے کے اندر اندر آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لی جائے
ورنہ وہ خلا پیدا ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون نل اینڈ وائڈ ہوگا۔ میرے نزدیک دستوری اعتبار سے خلافت کے تمام تقاضے ان 3 دفعات میں پورے ہو گئے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ ایک تو ابھی آپ نے جنرل عباسی صاحب سے بات سنی، ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے ہی یہ فیصلہ دے دیا کہ قرارداد مقاصد بھی بس ایک دفعہ ہے دستور کی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے 227 الف کو غیر مؤثر کر دیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کچھ طے نہیں کیا گیا، صرف سوائے اس کے کہ یہ معاملہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سپرد رہے گا، وہ جائزہ لیتی رہے گی اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی۔ آگے کچھ لکھا نہیں گیا کہ ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی تعمیل ہوگی نہیں ہوگی، کتنی مدت میں ہوگی، کوئی شے نہیں، گویا کہ غیر مؤثر۔ اور تیسرا عظیم ترین کام جو کیا تھا ضیاء الحق صاحب نے، اسے انہوں نے غیر مؤثر کر دیا۔ اس فیڈرل شریعت کورٹ کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دیں، 2 بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دیں، وہ نہ چل سکے نہ ہاتھ اٹھا سکے۔ دستور پاکستان تم سے ماورا ہے، اس کے بارے میں تم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج ہیں، نہ تم ضابطۂ دیوانی کے بارے میں بات کر سکتے ہو اور نہ ضابطۂ فوجداری کے بارے میں۔ مالی معاملات بھی 10 برس تک تمہارے دائرے سے خارج ہیں۔ وہ تو 10 برس والی ہتھکڑی کھل گئی، وہ ٹائم بم کی طرح آخر ایک وقت میں کھل جانا تھا۔ تب وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ مسلم فیملی لاز کے بارے میں بھی یہ کورٹ کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، میں ویسے ایک عملی اعتبار سے اس ملک میں جسے سیاسی میدان کہہ لیا جائے، ملی میدان کہہ لیا جائے، قومی میدان کہہ لیا جائے، کم سے کم 35 برس سے ہمہ تن ہمہ وقت ہوں۔ میں نے کسی سیاسی اکھیڑ پچھاڑ میں کہیں کوئی حصہ نہیں لیا۔ میرے پیش نظر تھا نظام بدلنا، لہذا کوئی انتخابی عمل، گاؤں آمد کے خرفت یا خرفت کے گاؤں آمد، اس سے میں نے کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ پہلی مرتبہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں محسوس کر کے کہ اسلام 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 کر کے آخر ایک شخص نے اس حد تک جو ہے پہنچ گیا ہے، تو اگر کہا ہے انہوں نے وزارت پیش کی تھی، اس کو میں نے رد کر دیا، لیکن جب انہوں نے شورا میں شرکت کی دعوت دی تو میں شریک ہو گیا۔ لیکن 2 مہینے کے اندر معلوم ہو گیا کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس ایٹ آل۔ وہ تو صرف امریکن پبلک اوپینین کو دکھانا ہے کہ میری حکومت خالص فوجی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سیویلینز بھی ہیں، اس لیے وہ ایک شو پیس بنا کر شورا کو رکھ دیا گیا ہے۔ 2 مہینے کے بعد میں استعفیٰ دے کر اور واپس آ گیا، اور میری جو ملاقات ہوئی تھی 5 جولائی سن 82 کو یہی لاہور کے گورنمنٹ ہاؤس میں نے ان سے اسی فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں بات کی۔ آپ نے اتنا عمدہ ادارہ بنایا، اتنی ہائی لیول کی کورٹ قائم کی، پھر اپنے ہینڈ پک ججز اس میں بٹھا دیے، اس لیے کہ جو مولانا مودودی کے ہوتے تھے معاون ملک غلام علی صاحب، وہ کس کا چوائس؟ آپ کا چوائس۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس؟ آپ کا چوائس۔ اور مولانا تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا چوائس۔ لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت کو جزوی طور پر مانتے ہیں، کلی طور پر نہیں مانتے ہیں۔ اور اس پر جو اللہ کی وعید ہے وہ سن لیجئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ میں نے کہا آپ ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، وہ چونکے، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نے شریعت کورٹ کے ہاتھ باندھ دیے، فیملی لاز میں بھی بات نہیں کر سکتی۔ آیا ان کی دیانت اور امانت پہ شک ہے؟ ان کے علم پر اعتماد نہیں ہے؟ کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا آپ کے سوچ کا معیار یہ ہے تو میں آپ کے ساتھ شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ استعفیٰ حاضر ہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے دستور میں
یہ جو چور دروازے موجود ہیں ان کی وجہ سے غیر مؤثر. اسی لیے میں کہتا رہا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی، پاکستان کا موجودہ دستور منافقت کا پلندہ ہے. پورا اسلام موجود ہے لیکن مؤثر نہیں ہے. منافق کون ہوتا تھا؟ وہ بھی مسلمان ہوتا تھا. عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قانوناً مسلمان ہوتا تھا. ہمارے دستور میں آئینی تقاضے نظام خلافت کے پورے ہیں لیکن غیر مؤثر. یہی وجہ ہے کہ جب 1997 کے الیکشن کے نتیجے میں مسلم لیگ کا احیاء ہو گیا اور بہت ہی بڑا مینڈیٹ جو ہے حاصل ہوا، اور پھر خاندان بھی وہ تھا کہ جس کے ہاں کم سے کم روایتی مذہب موجود ہے، نماز روزہ موجود ہے، تو توقع ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس آسان راستے سے، اس آئینی راستے سے شاید اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کی اللہ تعالیٰ کو اب یہ راستہ پسند آ گیا ہے. تب میں نے خط لکھا تھا میاں محمد شریف صاحب کو، جس کے نتیجے میں وہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر میرے پاس آ گئے. پختہ وعدے کیے. میں نے کہا دستور میں یہ چور دروازے بند کر دو. اس شریعت کوڈ کے دائرہ کار پر جتنی تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کرو. اس لیے کہ دین تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے ہو جاؤ. سود کا انسداد کلی بیرونی اور اندرونی، یہ آپ پختہ وعدہ کریں. اور سب نے کہا، چاروں نے، تینوں بیٹے ساتھ تھے، میاں نواز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی، میاں شہباز شریف بھی، اور ان کے والد بزرگوار بھی تھے میاں محمد شریف بھی. پختہ وعدے کیے. اس کے بعد کوئی 6 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں، باقی سب کام ہو رہے ہیں. وہ اپنے جو بھی ضروری تقاضے تھے، اپنی قوت کو اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ایک کر کے قدم اٹھائے، اس کا ذکر ہی نہیں. دوبارہ میں نے پھر انہیں خط لکھا، بلکہ اشتہار دیا اخبار میں کہ انہیں جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میاں شریف صاحب کو، اس سے وہ جب کچھ شفا یاب ہو کر آئے انگلینڈ سے، تو میں نے کہا شاید اللہ نے ابھی مہلت دی ہے آپ کو، اور اس زندگی کو آپ سمجھیے کہ ایک موقع پھر اللہ نے آپ کو دے دیا. پھر وہ تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے، پھر پختہ وعدے کیے. اور سود کے بارے میں تو مجھ سے کہنے لگے شہباز شریف کہ 3 سال کی مدت چاہیے اس کے کامل انسداد کے لیے. میں نے کہا نہیں، 1 سال کی مدت بھی کافی ہے ٹرانزیشن کے لیے. میاں شریف نے کہا نہیں، 6 مہینے کے اندر ختم کرو. اور سب نے کہا ہم کریں گے. بدقسمتی میری بھی، بدقسمتی اس ملک کی، بدقسمتی سب سے بڑھ کر اس خاندان کی کہ جنہوں نے یہ موقع گنوایا ہے اپنے ہاتھ سے، اور پھر بعد میں 15ویں ترمیم لائے بھی ہیں تو ایسی شکل میں جو ہرگز قابل قبول نہیں تھی. وہ سارے اقتدار کے دائرے تو وہ پہلے ہی جو ہے اپنی ذات میں مرتکز کر چکے تھے. اب شریعت میں بھی کیا منکر ہے اور کیا جو معروف ہے اس کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے. نہ کسی شریعت کوڈ سے کوئی تعلق، نہ علماء سے کوئی تعلق. یہ وہ ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے. اب ایک اگر ہے، وہ جو میں نے کہا تھا ہے بہت بڑا اگر. اگر اس ملک کی تمام دینی جماعتیں، اگر اللہ انہیں توفیق دے، اگر وہ اقتدار کی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، انتخابی سیاست کے میدان کو چھوڑ دیں، سیکولر جماعتوں کے ساتھ کسی شکل میں کوئی اتحاد، کوئی اشتراک عمل نہ کریں، اور صرف حکومت سے مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں کہ یہ تقاضے پورے کرو، دستور کے اندر جو چور دروازے بند کرو، سود کو ختم کرو. یہ کام کرنے کے لیے میدان میں اگر جماعتیں آ جائیں، ان کا کوئی متحدہ محاذ بن جائے، میں سمجھتا ہوں چند دن کی بات ہے. لیکن ہے بہت بڑا بہت بڑا اگر. جماعتیں جو ہے در حقیقت اس کام کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس ملک میں کچھ اقتدار کے چھیچڑے بھی لٹکے ہوئے ہیں. اگر آپ الیکشن کا، ابھی تو بلدیاتی آیا ہے، اس سے اگلا بھی مرحلہ آئے گا، وہ سب اپنے جو ہے لنگر لنگوٹے کس کر اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. نگاہیں سب کی اس پر رکھی ہوئی ہیں. لہذا یہ تو مارک ٹائم ہے جو ہو رہا ہے مختلف دینی جماعتوں کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر ابھی ہوا ہے، یہ اسی چیف ایگزیکٹو نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے، جبکہ توہین رسالت کے قانون کے ضمن میں ذرا سا قدم پیچھے ہٹنے لگا تھا، اور اس کے بعد لاہور میں ایجیٹیشن ہوا، اور پھر انہیں اپنا قدم واپس لینا پڑا، پھر آگے بڑھ گئے. اور امریکہ میں بھی کہا گیا یہ تو بڑا کچا اور بودا آدمی ثابت ہوا، ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا، اس میں بھی پیچھے ہٹ گیا. واقعہ یہ ہے کہ اگر دینی جماعتیں جمع ہو کر یہ مطالبہ کریں تو چند دن کی بات ہے
کہ یہ مطالبہ انہیں ماننا پڑے گا، اس کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑے گا، اور اگر یہ ہو جائے تو یوں سمجھئے دی بال ول بی سیٹ رولنگ، اب وہ گیند چل پڑے گی، اور بڑے تدریج کے ساتھ، سہج انداز میں تدریج کے ساتھ اسلامائزیشن آف لاز کا معاملہ ہو جائے گا۔ دستوری تقاضے تو پہلے ہی پورے ہیں، قانون کی تنفیذ جو ہے اگلا مرحلہ، وہ میرے نزدیک پرامن، تدریجی، سہج اور پرامن انداز میں اس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی، نواز شریف صاحب کو جب یہ میں نے مشورہ دیا تھا، تو جنرل حمید گل صاحب نے اس پر تبصرہ کیا تھا، بہت صحیح، کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک سافٹ ریولیوشن ہوگا، یہ ایک نرم انقلاب ہوگا انقلاب، لیکن نرم انداز میں ہو جائے گا۔ لیکن میں جیسا کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا سارا دار و مدار ہے اس بڑے اف پر۔ اگر جماعتیں تیار ہو جائیں اور اس کے لیے متحد ہو کر مطالبہ کریں، ان کی طاقت مجتمع ہو، اور کوئی بھی چھچڑا جو ہے اقتدار کا، اختیار کا، کہیں کوئی پاور شیئرنگ جو ہے اس کا کوئی لالچ جو ہے انہیں اس راستے سے نہ ہٹا سکے، تو یہ چند دنوں کی بات ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اور شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ نہیں۔ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ وہ ہے جو منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے آپ کو ایک تو آیت سنائی، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے وہی دین معین کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وہی کیا ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، کہ قائم کرو اس دین کو، اور اس کے بارے میں متفرق مت ہو جاؤ، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، اور اس کا تعلق اس حدیث سے ہے جو آج صبح میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضور نے اپنے مبارک اور باسعادت دور سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها۔ پہلا دور دور نبوت، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوۃ۔ تیسرا دور ثم تکون ملکا عاضا۔ تیسرا دور ایک جابر، ایک ظالم ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ ظالم ملوکیت تھی بنو امیہ کی، جس میں واقعہ کربلا ہوا، حادثہ حرہ ہوا، سینکڑوں تابعین شہید کیے۔ آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف نے، یہ ظالم حکومت۔ لیکن اس کے بعد پھر فرمایا ثم تکون، یہ بھی ختم ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ یہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تو تھے تو مسلمان کلمہ گو تو تھے۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکن جبریا، غلامی لے کر آئے گی ملوکیت۔ یہ دور تھا کولونیل رول کا جو اب ختم ہو گیا۔ کہیں ملکہ وکٹوریا کے غلام تھے ہم، 100 برس تک غلام رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی تھی ہندوستان کے بڑے حصے پر، اور اس کے بعد 1857 کے بعد تو ملکہ وکٹوریا، ہم ان کے غلام تھے۔ کہیں فرانس کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، ملکن جبرین۔ لیکن فرمایا اس کے بعد پھر دور آئے گا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ واقعہ یہ ہے کہ قافلہ انسانیت اس دہلیز پر پہنچ چکا ہے، وہ دور زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں نوٹ کیجئے، حضور کے بعد پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ، اور پھر آخری دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس حوالے سے امام مالک نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر، اسی منہاج پر، اسی میتھڈالوجی سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلا منہاج نبوت قائم ہوا تھا منہاج محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، منہاج خلافت۔ پہلا دور جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا، وہ تو منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب اسی راستے سے دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگرچہ میں نے اس پر 400 صفحے کی کتاب بھی لکھی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے کے میرے ویڈیوز آڈیوز بھی موجود ہیں۔ اس وقت مجھے چند منٹوں میں بات جمع کرنی ہے۔ پہلی بات، ایمان حقیقی دلوں میں پیدا کرو۔ آج جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان قلبی نہیں ہے،
یقین والا ایمان نہیں ہے. یقین والا ایمان ہمارے پاس ہوتا تو ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی مومن اگر ہوگے تو تم سب سے سربلند ہوگے. ہم تو ذلیل ہیں. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. ہمارے پاس ایمان نہیں، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے. پہلے ایمان کا احیاء کرنا ہوگا، دلوں میں اس یقین کی جوت جگانی ہوگی. اور اس میں ایک عوام کی سطح کا ایمان ہے، ایک انٹلیکچول لیول کا ایمان ہے جو علی وجہ البصیرت بھی ہو. جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت. نہ صرف میں خود بلکہ جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں. یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں چل رہے، علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے، اور اس علی وجہ البصیرت ایمان کے سورس صرف ایک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. مولانا ظفر علی خان کس کا انداز میں کہہ گئے وہ بات، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. شاید اسی سے آپ سمجھیں 35 برس اس عرض لاہور میں صرف کر چکا ہوں، صرف تعلیم و تعلم قرآن. جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن سے روشناس کرانا. اور یہ سارا کام کس لیے تھا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے انقلاب نبوی کا. وہ ایمان حقیقی پیدا ہو، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے شریعت کے جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر لازماً عمل کریں، چاہے مشکل ہو، چاہے بھوک آئے، چاہے فاقہ آئے. سودی لین دین حرام. کسی حکومت نے آپ پر لازم نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرض لیں اور اونچا محل بنائیں، بڑی بلڈنگ بنائیں. کسی نے لازم نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا فعل ہے. کسی حکومت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ بینک میں رقم رکھیں اور سود کھائیں. کم سے کم یہ تو نہ ہو جو غبار ہے سود کا وہ تو میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے حضور کی حدیث کے مطابق. غبار یا دخان وہ تو جا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو. بے پردگی کا کوئی حکم ہمارے ہاں نہیں دیا گیا. مصطفیٰ کمال پاشا کی طرح یہاں برقعے نہیں اتروائے گئے، یہاں چادریں نہیں اتروائی گئیں. پھر اگر اتاری ہیں تو کیوں اتاری ہیں؟ کس نے اتروائی ہیں؟ ہم نے خود. جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے، معلوم ہوا برقع تو شاید پرانی دقیانوسیت کی علامت ہے، دفع کرو اس کو. اس کے بعد چادر رہ گئی، چادر گئی. اس کے بعد ایک پٹی سی رہ گئی ہے کب کہیں وہ گلے کے اندر پڑی ہوئی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اور یہ ہے اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کا یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس نے نافذ کیا؟ میں نے صرف 2 باتوں کا اشارہ کیا ہے. اپنی معاش اور اپنی معاشرت میں سے حرام چیز کو اگر آپ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے فاقہ آ جائے کوئی بات نہیں. صحابہ سے کہا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ تو آئیں گے، امتحانات آئیں گے، تمہیں ہم فاقے سے بھی آزمائیں گے اور جان و مال کے نقصانات سے بھی آزمائیں گے. اور یہ تو جب تک ان آزمائشوں سے نہیں گزرو گے تم ہماری مدد کے مستحق نہیں قرار پاؤ گے. امتحانوں میں سے گزر جاؤ پھر ہماری مدد آئے گی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب میں جبکہ صحابہ کرام کے لیے من حیث الجماعت آخری درجے کا امتحان ہو گیا تھا، اس کے بعد نوید سنا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. بس اب اللہ کی مدد آئے گی، اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا. اسی سال میں حضور نے عمرے کا سکینیت کی گئے ہیں اور صلح حدیبیہ ہو گئی. اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. بہرحال پہلا مرحلہ یہ ہے حقیقی ایمان کی جوت جگانا دلوں میں، جس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جس دائرے میں اس وقت عمل ہے، چور کا ہاتھ ہم نہیں کاٹ سکتے، زانی کو ہم سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام کی سطح پر فیصلہ نہ ہو جائے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے ایسے لوگ اب جمع ہوں، ایک قوت بنے، جماعت بنے. ید اللہ علی الجماع لا اسلام الا بالجماع. یہ تو حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج صبح آپ کو سنایا گیا ہے. اب میں معذرت سے عرض کروں گا
کہ اس وجہ سے کہ ہم اس پر پورے نہیں اترتے ان حدیثوں کو ہم اٹھا کر پھینک دیں؟ حدیث مسلم شریف کی ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. کیا آپ اٹھا کر پھینک دیں گے صرف اس دلیل کے بنا پر کہ پھر ہم کون، ہم تو سب کے سب کافر ہو گئے؟ پھر اگر نتیجہ نکل رہا ہے تو اس کفر سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں کہ اس کو جواز بنا لیا جائے اس کفر کے اندر رہنے کا. مسئلہ کیا ہے؟ الجماعت صرف وہ جماعت تھی جو حضور کے زمانے میں تھی اور زیادہ سے زیادہ خلافت راشدہ میں. وہ الجماعت تھی کہ من شذ شذ فی النار، جو اس جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنمی. اس کے بعد سے آج تک کوئی الجماعت نہیں ہے جو اپنے آپ کو الجماعت کہے وہ کافر. اس لیے کہ الجماعت کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اس کا امیر نبوت کا مدعی ہے. نبی کی جماعت ہوتی ہے کہ جو الجماعت ہو، یا خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے الجماعت کا. الجماعت کا مراد مراد یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ ہے مسلمان، جو ہم سے باہر ہے وہ کافر ہے. اگر کوئی مسلمان جماعت یہ دعویٰ کرے بہت بڑی گمراہ، ضل ضلالا بعیدا کسے باشد. یہ نہیں ہے اصل میں. اب ہم جماعتیں ہیں، الجماعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی. یہ محنت افراد کے ذریعے نہیں ہوتی، جماعتوں کے ذریعے ہوتی ہے. یہ ساری جماعتیں ہیں. جو بھی جماعت آپ کے خیال میں بہتر ہے، جو جماعت بھی آپ کے خیال میں اپنی میتھڈالوجی کے اعتبار سے منہج انقلاب نبوی سے قریب ترین ہے، جس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر آپ کو کچھ خلوص اور اخلاص کی خوشبو آئے، اس پر شامل ہونا آپ پر فرض عین ہے. اگر نہیں تو آپ کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے. اس لیے کہ طاغوت سے کفر جو ہے وہ ایمان کی شرط اول ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس کے خلاف جہاد آپ کے ایمان کی شرط لازم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں. لہذا کسی نہ کسی جماعت میں آپ کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جماعت آپ کے پیمانے پر معیار پر پوری نہیں اترتی خود کھڑے ہو جائیے. کسی کے پاس پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے. جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعت اسلامی ہو. مولانا مودودی کو حق تھا، انہوں نے جماعت بنائی. مولانا الیاس کو حق تھا، انہوں نے ایک جماعت ایک کام شروع کر دیا. اور لوگوں کے حق تھے جن کے سامنے جو طریقہ کار آیا انہوں نے اس طریقہ کار کے مطابق جماعت بنا لی. کسی نے اس کو حرام نہیں کہا. یہ جماعتیں بنانا ہرگز حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ بغیر جماعت کے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بغیر جد و جہد کے رہنا چاہتے ہیں. آپ ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بغیر سمع و طاعت کے ڈسپلن کے یہ کام نہیں ہو سکتا. بہرحال دوسرا مرحلہ یہ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا، یہ حضرت حارث اشعری کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں خود دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. 5 ارکان اسلام تمام مسلمانوں کو معلوم، حالانکہ وہ بھی حدیث نبوی ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. کس کا قول؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہی محمد عربی 5 باتیں اور فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں تم پر لازم ہے میں حکم دے رہا ہوں. وہ 5 باتیں ہمیں سے کسی کو معلوم ہی نہیں. کیوں؟ ان کا تعلق ہے دین کو غالب کرنے سے. جب دین کے غلبے کا تصور ہی ذہن میں نہیں تو یہ 5 چیزیں irrelevant ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، ریلیونس ہی نہیں. لہذا ہمارے ذہنوں سے اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. لیکن یہ ہے جماعت. دوسرا مرحلہ اس میں یہ کہ اطاعت امیر، اس اطاعت امیر کے لیے بیعت. اسی بیعت کا حوالہ دیا تھا آج برادران عمران صاحب نے کہ جس شخص کے گلے میں پٹا نہیں ہے بیعت کا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ جماعت جب تک اتنی کمزور ہے کہ طاقت کے ساتھ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جیسے کہ مکے میں حضور کے 12 برس گزرے، ابھی اتنی طاقت نہیں تھی، ورنہ اللہ کی مدد ظاہر بات ہے اس کے دروازے اس وقت بھی بند نہیں تھے. اللہ پر توکل،
ظاہر بات ہے کہ حضور کے توکل میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، اسی سے طے کیا جاتا ہے۔ لہذا 1 اور 10 کی نسبت سے بھی آیا ہے سورہ انفال میں، پھر 1 اور 2 کی ریشو بھی آئی ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ حساب کتاب میں بات جب آئے کہ ہاں اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، سم و طاعت والے لوگ ہیں، ڈسپلن کے خوگر ہو چکے ہیں، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اور انہوں نے اپنے وجود پر اللہ کا دین قائم کیا ہے، اپنی معاش اور معاشرت سے حرام کو نکال دیا ہے، پھر ہم چیلنج کریں گے نظام کو۔ وہ ہوگا نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ منکرات کا انسداد اور خاتمہ۔ ہم چیلنج کریں گے، اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے یہاں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی مسلح بغاوت نہیں، اس لیے کہ ایک تو مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہے، ایک نیا مسئلہ ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے ان کے پاس فوج ہے، ایئر فورس ہے۔ آپ کو معلوم ہے حافظ الاسد نے ایک دن میں 30,000 اخوانی ہلاک کیے، پورا شہر ہماکہ اڑا دیا۔ 30,000، ظاہر فوج موجود ہے، ٹینک ہے، ایئر فورس ہے۔ لہذا اصل میں مسلح بغاوت جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، لیکن فیزیبل نہیں، قابل عمل نہیں۔ غیر مسلح بغاوت، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، ان آرمڈ ریوولٹ، اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے، تمہارا یہ کام حرام کے کام ہے، تمہارا سارا نظام حرام کا نظام ہے، یہ کافرانہ نظام ہے، ہم اس کے ساتھ وفاداری نہیں جاری رکھ سکتے، یہ کہہ کر میدان میں آئیں گے۔ یہ یک طرفہ جنگ ہوگی، گولیاں چلیں گی، لیکن سینوں پر کھائیں گے انشاءاللہ اگر وہ وقت آ گیا۔ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ہے وہ آخری مرحلہ۔ اگر معتدبے تعداد میں لوگ ہوئے اور واقعتاً ان کے خلوص اور اخلاص جو ہے اس میں کمی نہ ہوئی، ان کے نظم میں آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، غزوہ احد میں 35 صحابہ سے غلطی ہوئی، نظم کو ڈھیلا کر دیا، کوئی حرام کام نہیں کیا تھا انہوں نے، لوکل کمانڈر کہتے رہے مت ہلو یہاں سے، لیکن وہ فتح بدل گئی شکست میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو توڑا، 35 صحابہ کی غلطی سے فتح شکست میں بدلی، 70 صحابہ شہید ہوئے، انکلوڈنگ اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر جو داعی قرآن بن کے مدینے میں آئے تھے، اور جو بھی انقلاب مدینے میں آیا در حقیقت انہی کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ لہذا نظم، ڈسپلن، اس کی ایک جماعت کا تیار ہونا لازم ہے۔ البتہ جب ہم میدان میں نکلیں گے، اگر وہ مرحلہ آ گیا تو بہت سے اور نیک دل لوگ بھی لازماً شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی مضبوط ایک جماعت موجود ہوگی، وہ اس پورے ایجیٹیشن کو کنٹرول کر سکے گی، اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکے گا، اس کو کہیں رخ نہیں غلط طریقے پر بدل سکے گا۔ یہ ہے 3 نکات جس سے کہ ایک مشکل انقلاب، جانے دینے والا انقلاب، محسوس ایسا ہوتا ہے، ویسے تو اللہ کا اختیار ہے، اگر وہ ہمارے لیے نرم انقلاب کا راستہ کھول دے فبہا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا بھی مطالبہ کرتے رہیں، اس کھڑکی کو بند نہ کریں۔ اب ہم پرویز مشرف سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی نے اپنے جلسے میں بلایا، میں نے جا کر وہیں پر وہ بات رکھ دی، اور پورا ان کا مجمع کھڑا ہو گیا اور سب نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاں اس کے اوپر تحریک چلنی چاہیے، لیکن جماعت اسلامی نے بھی تحریک چلانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر کوئی مظاہرے کیے تو اس بات پر کیے کہ نواز شریف کو یہاں سے کیوں بھیج دیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ معاملہ جو ہے وہ کتاب و سنت کا نہیں، دین کا نہیں، ایمان کا نہیں، لیکن وہ مطالبہ لے کر اگر کھڑی ہو جائیں جماعتیں، کرو یہ تبدیلیاں دستور کے اندر، اس وقت تمہارے ہاتھ کے اندر اختیار بھی موجود ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے امکان ہے۔ جنرل صاحب آپ اس کی نفی نہ کیجئے، امکان ہے، آئینی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن ہے بہت بڑا اگر، اس میں بے نفسی کا معاملہ ہوگا دینی قیادتوں کا۔ اگر وہ سیاسی جو کھیل ہے اسے چھوڑ دیں
اور جو بھی کشاکش اقتدار کی جو جد و جہد ہے اس سے نکل جائیں اور صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے لیے جمع ہو جائیں. اس کو جہاد کہا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے. یہ طریقہ ہے. اس طریقے کے لیے ایک جماعت تیار کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سے. ہمارے پاس اگر دو کم آئے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے سیرت النبی سے آپ نے 22 برس میں ٹوٹل ریولوشن برپا کیا. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں, انسانی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن اس کے بھی 2 حصے کیجئے تو پہلے 10 سال میں بمشکل 125 آدمی حضور کے پاس تھا. دار الندوہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. اسی لیے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں طائف گئے تھے. وہاں جو کوئی 2 دن میں ہو گیا حضور کے ساتھ, مکے میں پورے 10 برس میں نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ بنو ہاشم پشت پر تھے, بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, ادھر گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے, یہ ہمارے لیے صدموں کا سال ہے. اور اس میں سب سے بڑا صدمہ طائف میں ہوا, جس پر یوں سمجھیے چیخیں نکل گئی ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور لوگوں کے سامنے جو میری توہین ہو رہی ہے. یہ اسٹریٹ ارچنز پتھراؤ کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, قہقہ لگا رہے ہیں, اور جو ہے یہ تماشا ہے, یہ رسوا سر بازارے آشوق ستمگارے. محبوب خدا حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین, اور طائف کی گلیاں اور پتھراؤ, اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جسم لہو لہان ہو گیا ہے, اور ذرا بیٹھے ہیں تھک کر یا نڈھال ہو کر, تو 2 گنڈے آئے ہیں, ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا, دوسرے نے بائیں میں, اٹھو جاؤ یہاں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری. کیا میرا معاملہ میرے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا, جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے. یہ فریاد آئی ہے محمد کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا مناظر احسن گیلانی نے النبی الخاتم میں لکھا ہے, یہی دعا ہے ٹرننگ پوائنٹ. یہ گویا کہ ذاتی طور پر حضور پر ابتلا اور آزمائش کی انتہا تھی جو یوم طائف میں ہو گئی. اس کے بعد سے مدد آئی ہے, اس کے بعد مدینے سے کھڑکی کھلی ہے, اس کے بعد آپ غار ثور میں رہے ہیں تو اس کے دروازے پر پہنچ کر بھی لوگ نہیں دیکھ پائے. اس کے بعد اگر سراقہ نے تعاقب کیا ہے تو اس کی سواری کے جو وہ پاؤں ہیں وہ دھس گئے ہیں زمین کے اندر, پھر اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن یہ کہ پہلے یہ ساری شرائط پوری کی جائیں, یہ ہے وہ راستہ, انقلاب کا راستہ, جانے دینے کا راستہ. اور جان لیجئے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنے خون کا ہدیہ پیش کیا. 2 مرتبہ طائف کی مٹی بھی اس نے بھی جذب کیا ہے نبی کے خون کو, اور دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا تھا حضور کے یہ رخسار مبارک سے. اس لیے کہ وہ جو تلوار کا وار پڑا تھا, 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, اور یہ کہ یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر خود کی 2 کڑیاں گھس گئی. ان کو نکالنے کی کوشش کی ایک صحابی نے دانتوں سے کھینچ کر, تو ان کے دانت نکل گئے. پھر جس طریقے سے بھی انہیں نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا, اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یہ مرحلے آتے ہیں, ان مرحلوں سے گزر کر یہ ہے سخت انقلاب, یہ ہے ریولوشن, یہ ہے منہاج محمدی. اس کے لیے میں نے آپ کو قول سنا دیا, لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. وہ آخری دور آئے گا اسی طور سے آئے گا جس طور سے پہلا دور آیا تھا. اور ایک محقق نے بتایا کہ یہ قول تو اصل میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جب نامزد کیا تھا حضرت عمر کو اپنے جانشین کی حیثیت سے تو خطبہ دیا تھا, اور خطبے میں فرمایا تھا ان هذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله. یہ جو ہمارا معاملہ خلافت کا ہے اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی.
یہ دوسرا راستہ ہے، ہم اس پر بھی گامزن ہیں۔ البتہ یہ کہ ہم راستے اللہ کی رحمت کے بند نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کہیں سے توقع ہوتی ہے، ان کو بھی ہم کہتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے، صبح ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے، سو ہم کرتے رہیں گے، ارباب اقتدار سے بھی کریں گے، دینی جماعتوں اور قیادتوں سے بھی کریں گے، لیکن یہ کہ اپنے طور پر ایک ایسی جماعت کو تیار کرنے کی جد و جہد ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ کہ ہمارا یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچا۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد، امیر تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کی دعا پر یہ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوگا۔ اس دعا کو محض رسم نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگیے۔ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وجود پر نظام خلافت قائم کریں۔ اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ اپنے ملک میں نظام خلافت قائم کریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا نقیم دینک المتین۔ اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ تیرے دین متین کو قائم کریں۔ اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے تیرے عطا کردہ اس ملک میں سلطنت خداداد پاکستان میں نظام خلافت علی منہاج النبوۃ قائم کریں، اور پھر یہ نظام خلافت علی منہاج النبوۃ پاکستان اور افغانستان سے پورے روئے ارضی تک پھیل جائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ خواہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وَاخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، اور اے اللہ ہر اس شخص کو رسوا اور ذلیل اور خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے۔ وَمَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔